فرمایا الم ترا، حضور آپ نے دیکھا نہیں، الذین، ان لوگوں کو، قیل لہم، جنہیں کہا گیا، کیا کہا گیا، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکو. یہ جو تمہارے اندر جوش آ رہا ہے نا، جنون آ رہا ہے، تم یہ چاہ رہے ہو، تمہاری تمنا ہے کہ ہم بھی لڑیں، یہ ہمارے حضور کو تکلیفات دیتے ہیں، ہمارے ساتھیوں کو تکلیف دیتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کیوں نہیں لڑ رہے؟ اللہ کی طرف سے حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو. وقت آئے گا جب ہم تمہیں اجازت دیں گے کہ ان ہاتھوں کا کیا کرو، استعمال کرو. اب کیا کرو؟ ابھی تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. اب کیا کرو؟ نماز قائم کرو. فرمایا نماز قائم کرنے کا مطلب آج کا مسلمان نہیں سمجھ رہا. اس دور کا مسلمان سمجھتا تھا، اس طرح سمجھتا تھا کہ جو تھوڑا سا ڈھیلا ڈالا منافق ہوتا نا، اس کو اس بات کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ کیا کرتا، مسجد سے جو ہے وہ دور رہتا. نماز کا وقت ہوتا کہاں آتا نماز کے لیے، شرمندہ ہوتا کہ یار میں نے کیا کہا ہوا ہے، میں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں نے لوگوں کو کہا ہوا ہے آمنو، میں کیا لے کر آیا، ایمان لے کر آیا، باللہ، اللہ پر، والرسول، اور اس کے رسول پر، اور نماز کا ٹائم ہوگا اور میں مسجد میں نہیں جا رہا. شرمندہ ہوتا. آج کا مسلمان شرمندہ نہیں ہوتا. آج کا مسلمان ایسا، اللہ معاف کرے، مسلمان ہو گئے، مسجد میں آئے پھر اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے. باہر جو ہے وہ دندناتا پھرے، چونکوں کے اندر بیٹھتا پھرے، اور جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے اندر آگے بیٹھا رہے، تاش کھیلتا رہے، اور جتنے تماشے ہوتے ہیں وہ کرتا رہے، اس کو وہاں پر شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. لیکن جب مسجد میں آنے کی بار پھر بڑی شرمندگی ہوتی ہے. مسجد میں چند گھڑی زیادہ دیر بیٹھنا پڑ جائے پھر بڑی شرمندگی ہوتی ہے. مایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے مردوں کے لیے کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں رہتے ہوئے مسجد میں جا کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے جو 5 وقت کے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ پر عمل، اور جو من مرضی کر رہے ہیں نا وہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ پر عمل نہیں کر رہے. آج کل کے دور کے اندر اللہ مجھ سمیت ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا کہتے ہیں نا میں جو ہے وہ 2-4 کتابیں پڑھ چکا ہوں، وہ کیا کرتے ہیں، گھر میں مصلی بچھاتے ہیں، اللہ اکبر، نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے علاقے دے جوان مڑیاں نو کٹھا کر کے ہر اس بندے دے گھر نو اگ لا دا جڑا بغیر کسی عذر تو گھر نماز پڑھتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عالم یہ تھا کہ آپ کی اتنی طبیعت خراب تھی کہ آپ 2 بندوں کے سہارے کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی. اور ہماری حالت کیا ہے؟ بس مجھ سمیت ہماری حالت یہ ہے، معذرت کے ساتھ ہماری حالت کیا ہے، ہلکا سا بخار صرف ٹچ ہی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی وہ ہلا نہیں جا رہا، نماز پڑھنی نہیں ہے. بھئی جو بیمار آدمی اس کو اتنی اجازت ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا معافی کوئی نہیں ہے. فرمایا جس بندے نے ایک نماز کی چھوڑی ہوگی نا، چاہے جان بوجھ کر چاہے انجانے میں، جب تک وہ اس کو ادا نہیں کرے گا، تمام فقہاء کرام کا متفقہ طور پر یہ مسئلہ ہے کہ اس کے ذمے سے وہ ساقط نہیں ہوگی، چاہے وہ 1 کروڑ سال تک رو رو کر اللہ سے معافی مانگے، جب تک وہ کیا نہ کرے گا، ادا نہ کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الصلاۃ المنافق، منافق کی نماز سے بچو. پھر فرمایا اتقوا الصلاۃ المنافق، منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ منافق کی نماز سے کیا مراد ہے، منافق کی نماز کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ایسی نماز جو بغیر کسی عذر کے جس کو کیا کیا جائے، مؤخر کیا جائے. جیسے ہمارے ہاں بعض، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی ایک کا بھی شمار ان لوگوں میں ہوتا ہو، جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ صبح سوئے پڑے رہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے 7 بجے سورج غروب ہوتے ہیں، چلو جی 6:45 بجے اٹھ کر جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے نماز کو کیا کرنا، مؤخر کرنا. عصر کی نماز، اچھا اتنا ٹائم ہے، کاروبار جو ہے وہ پیک پر ہے، لہٰذا کیا کر لیتے ہیں، تھوڑا سا لیٹ پڑھ لیتے ہیں. جانتے بوجھتے ہوئے جو بندہ لاسٹ پر نماز کو پڑھتا ہے، فرمایا کہ یہ گویا کہ کس طرح کی نماز پڑھ رہے ہیں، منافق کی سی نماز پڑھ رہے ہیں. فٹافٹ جو ہے وہ 2-3 منٹ میں ساری نماز ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی ایک نماز فوت ہوگی، کتنی نمازیں میں، ایک نماز فوت ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نقصان کے اعتبار سے ایسا ہی ہے کہ اس کے گھر کے بیوی بچے ماں باپ گھر کا سارا کچھ کیا ہو گیا، تہس نہس ہو گیا،
سب کچھ زائل ہو گیا، وہ اکیلا تنے تنہا باقی رہ گیا۔ جتنا دکھ اس کو ہو رہا ہے اتنا ہی دکھ اس بندے کو ہونا چاہیے جس کی ایک نماز کیا ہو گئی ہو، فوت ہو گئی۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ میں جو ہے وہ اس بات کو دیکھوں، آپ اپنے آپ میں دیکھیں، اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں، کیا میری اور آپ کی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ ہماری پانچ نمازیں، جو نماز پڑھنے والے ان کی بات کر رہا ہوں، جو نہیں پڑھنے والے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں اور آپ نماز پڑھنے والے ہیں۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ایسا دن بھی ہوتا ہے شادی کے لیے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، ختم کے لیے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، محفلوں کی نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، منگنی کے لیے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، اور دیگر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے نمازوں کو کیا کیا جا رہا ہے، چھوڑا جا رہا ہے، اور پھر بعد میں ان کو پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے۔ ظلم یہ ہے، کوئی کام ہے، مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، نماز کو جو ہے وہ مؤخر کیا جا سکتا ہے، کوشش کی جائے کہ اس کو اس کے وقت کے اندر جو ہے وہ کیا کیا جائے، ادا کیا جائے۔ ہاں اگر کبھی جو ہے وہ مجبوری ہوتی ہے، بندہ جو ہے وہ کسی مریض کے ساتھ ہے، بندہ کسی ایسی جگہ پھنس چکا ہے، وہاں سے نکلنا اس کا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، پوسیبل نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، تو وہ کیا کرے، اس نماز کو تھوڑا سا لیٹ پڑھ لے۔ اچھا وقت نکل گیا تو پھر فور کوشش کرے کہ اگر اوقات مکروہ نہیں ہے تو فوراً کیا کرے، نماز کو جو ہے وہ قضا کر لے۔ یہ جو ہمارے ہاں شیطان ہمیں وسوسے دیتا نا، بعد میں پڑھ لینا، کل پڑھ لی، پرسوں پڑھ لی فلاں نماز، یہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے، بعد میں شیطان پڑھنے نہیں دیتا۔ جب نماز قضا ہو جائے فوراً کیا کرو، اس کو قضا کرو، تاکہ ذمے سے کیا ہو جائے، ساکت ہو جائے۔ اور بھئی قضا کرنا تو ادا سے بہت زیادہ آسان ہے، اللہ نے میرے اور آپ کے لیے کیا کر دی، آسانی کر دی۔ بھئی نماز جب قضا کرنی ہے کیا کرنا ہے، فرض پڑھنے ہیں، اور کیا کرنا ہے، واجبات پڑھنے ہیں۔ فجر کی قضا کرنی ہے تو کیا پڑھو گے، صرف 2 رکعت فرض پڑھنے ہیں۔ ہاں احناف کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آج میں صبح لیٹ اٹھا، اتنا لیٹ اٹھا کہ ابھی زوال شمس سے پہلے کا وقت تھا، تو پھر احناف کہتے ہیں پہلے سنتے ہی پڑھو، پھر کیا پڑھو، 2 رکعت فرض پڑھو۔ پھر فرماتے ہیں اگر زوال شمس کے بعد قضا کر رہے ہیں تو پھر اب اس صورت میں سنتے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، پھر کیا کرو، 2 رکعت کیا کرو، فرض پڑھو۔ اور جو ہے وہ ظہر کے کیا ہیں، 4 فرض ہیں، باقی کسی چیز کی کوئی قضا نہیں ہے، سنت و نوافل کی قضا نہیں ہے۔ عصر کی بھی 4 فرض ہے، مغرب کے 3 وتر ہیں، 3 فرض ہے، اور عشاء کے 4 فرض اور 3 کیا ہیں، وتر ہیں۔ اتنی رکعات، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی نماز قضا ہو جائے، لیکن جب قضا ہو جائے فوراً کیا کرنا ہے، اس کو جو ہے وہ قضا کر رہے ہیں۔ حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، کتاب الرواح، کتاب الروح کر کے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ میں ایک بزرگ تھے، بڑے نیک بزرگ تھے، ان کی ایک بیوی تھی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ میں ہوا کچھ یوں کہ باپ فوت ہوا، باپ کے فوت ہونے کے کچھ چند ہی دن کے بعد جو ہے وہ ان کی بیٹی بھی فوت ہوگی۔ اب لوگوں نے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد دیکھا کہ جو ہی اس عورت کو، اس بچی کو جب قبر کے اندر ڈالا گیا تو اس کی قبر سے جو ہے وہ چیخیں آ رہی، ایسے جیسے اس کو کیا دی جا رہا ہے، عذاب دیا جا رہا ہے، سزا دی جا رہی ہے۔ اب جو ہے وہ اس کا جو بھائی تھا وہ آیا اور گھر کے اندر آ کر جو ہے اس نے تلوار پکڑی اور اپنی ماں کی گردن پر ایسے تان دی، کہا بتاؤ میری بہن کے اندر کون سا عیب تھا، میری بہن کون سا ایسا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اللہ اس کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ اب جو ہے وہ ماں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ابھی جو ہے وہ باپ فوت ہوا ہے، اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد بہن فوت ہو گئی ہے، ذہنی توازن کیا ہو گیا، خراب ہو گئے۔ اس کو تسلی دی، بیٹا باپ بھی اللہ کی رضا سے مرا ہے، بہن بھی تیری اللہ کی رضا کے ساتھ مری ہے، اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں، صبر کر۔ اس نے کہا اماں تو مجھے پاگل نہ سمجھ، اللہ کبھی بھی اپنے کسی بھی بندے پر ظلم نہیں کرتا، دنیا میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو ایسا گناہ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے میری بہن کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، بتاؤ کون سا عیب تھا، کون سا گناہ تھا۔ اماں نے سوچو وچار کیا اور کرنے کے بعد کہا بیٹا اور تو مجھے کچھ نہیں ملا، صرف اتنی بات ہے کہ بغیر کسی مسئلے مسائل کے، بغیر کسی عذر کے نماز کو تھوڑا لیٹ کر کے پڑھا کرتی تھی، تاخیر کے ساتھ پڑھا کرتی تھی۔ تو جب اپنے وقت کے علماء کرام کو بتایا گیا، انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو جو سزا مل رہی ہے یہ اسی وجہ سے مل رہی ہے۔ میری اور آپ کی کیا حالت ہوگی؟ مجھے اور آپ کو ہزار ہاں فضائل کا پتہ ہے، کیا مجھے اور آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے جو بندہ گھر سے نکلتا ہے نماز کے لیے اس کو ایک قدم پر ایک نیکی، ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا؟ نہیں سنا ہوا؟ کیا میں نے اور آپ نے یہ نہیں سنا ہوا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں ایک ایک قطرے پر اللہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں؟ کیا میں نے اور آپ نے یہ نہیں سنا ہوا نماز کے لیے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے ایسے کہ جیسے نماز پڑھ رہا ہے، جتنا نماز پڑھنے والا کو ثواب ہے اتنا اس کو ثواب ہے؟ میں نے اور آپ نے یہ نہیں سنا ہوا؟ میں نے اور آپ نے اللہ کے نبی کا یہ فرمان
फरमान नहीं सुना हुआ कि आपने फरमाया खजा के मौसम में ऐसे टहनी को हरकत दी, फरमाया क्या मेरे साहबी पूछता नहीं मैंने यूं क्यों किया है? साहबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह बताइए, आपने फरमाया जिस तरह इस टहनी को मैंने हरकत दी खजा के मौसम में, एक भी पत्ता ना रहा, जो बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है उसके जिस्म से भी एक बाल बराबर भी जो गुनाह है वो बाकी नहीं रहता, सब अल्लाह माफ कर देता। मैंने और आपने ये तमाम हदीस नहीं सुनी हुई, लेकिन सुनने का क्या फायदा, बोलने का क्या फायदा जब उन पर अमल नहीं है। जब मुझे और आपको इतनी तकलीफ नहीं होती कि जब हमारी नमाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुसलमान वो है जिसका दिल जो है वो किसके साथ लगा रहता है, मस्जिद के साथ लगा रहता है। मेरी और आपकी क्या कैफियत है, मस्जिद में आते हैं देखते रहते हैं, टाइम हो गया जाना है, बस ये कैफियत मेरी भी और आपकी। मैं अपनी इस्लाह करूं, आप अपनी इस्लाह करें, मैं अपनी फिक्र करूं, आप अपनी फिक्र करें। मुझे आपकी इस एतबार से फिक्र नहीं है, ओ जी फलां आया था चला गया, फलां आया था भाई चला गया तो चला गया। तू अपनी फिक्र कर, तू आया था, तू कौन सी करतूत करके गया? क्या तूने नमाज उस तरह पढ़ी है जिस तरह पढ़ने का हक था? क्या मेरा उन लोगों के अंदर शुमार तो नहीं आया जिसके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया काले कपड़े में लपेट कर नमाजी के मुंह पर मार दी जाती है और वो नमाज उसको बदुआ देते हुए जाती है? क्या मेरा शुमार उनमें से तो नहीं है? अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो जैसे आखिरी नमाज हो। हम रोटी ऐसे खाते हैं जैसे हमारी आखिरी रोटी, हम जो है वो गपशप ऐसे करते हैं, रात को जो है वो तमाम बुराइयां ऐसे करते हैं जैसे हमारी जो है वो आखिरी रात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज ऐसी खुशू खजू के साथ पढ़ो जैसे कि तुम्हारी आखिरी नमाज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब ये कैफियत ना हो तो कम से कम ये सोच लिया करो तुम्हारा अल्लाह तुम्हें देख रहा है। यार ये सब कुछ मैंने कहा हुआ है, ये सब कुछ हजारहा मर्तबा आपने सुना हुआ है, क्या इनके मुताबिक हम जिंदगी भी बसर करते हैं? क्या मेरे दिल में एक नमाज पढ़ाते हुए ये ख्याल आया अल्लाह कितना खुशकिस्मत हूं मैं कि मैं अपने रब के हुजूर खड़ा हूं, मेरा सर मेरे रब के पांव के साथ टच हो रहा है? यूं अपनी कैफियत बनाया करो, यूं अपने अंदर अंदर जो है वो अपने रब के साथ इतना ताल्लुक मजबूत करो कि जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत थी कि आप नमाज पढ़ा करते, इतना लंबा क़याम करते, आपके पांव मुबारक पर वरम आ जाता। आज जो है वो 2 आदमी ये कहते हैं कारी साहब 2 शहीदों के दरमियान दुआ पढ़ा करो, 8 ये कहते हैं कारी साहब ना पढ़ा करो या दुकान पे जाना होता। 2 आदमी ये कहते हैं कारी साहब लंबी किरात करा करो, 10 आदमी ये कहते हैं कारी साहब तुम तो वेले हो, हमें बड़ा काम है, हमें बहुत से काम है, लिहाजा जल्दी किया करो। तो इसलिए मेरा और आपका जब तक मस्जिद के साथ ताल्लुक मजबूत, अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। फरमाया व अकीमुस्सलाह, नमाज को क्या करो, कायम करो, और जिस तरह हक है उस तरह कायम करो। व आतुज़ ज़कात, और क्या करो, ज़कात दो। ज़कात